बागों के शहर में मतला साफ, सूरज की किरणें तेज होने लगी। शहर का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 70% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सैनिक इंतखाबात के हतमी मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान पंजाब असम्बली पहुंचा दिया गया। ऐवान बाला की 5 नशिस्तों पर पोलिंग आज होगी। अरकान असम्बली सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोट कास्ट करेंगे। 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त पर मुकाबला होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और काफ लीग के अरकानी असम्बली की शिरकत की गई। सैनिक इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर। अरकान असम्बली ने तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। मरियम नवाज ने कहा, सबको साथ लेकर चलेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक सैनिक इंतखाबात से कबल मुतहरिक। टेक्नोक्रेट, अक़लियती और ख़वातीन अरकान पर सैनिक इंतखाब के लिए अरकान से मुलाकात। कहा कि सैनिक इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। मुलाकात में आबिदा बशीर, कुदसिया बतूल, उस्मा जबीन राजा भी मौजूद थीं। पीपल्स पार्टी का सैनिक इंतखाब में नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत करने का फैसला। सैनिक इंतखाबात के लिए पीपी की कायम कमेटी के मेंबर नदीम अफजल चंद ने ऐलान कर दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी टेक्नोक्रेट और खवातीन की 2 नशिस्तों समेत अक़लियती नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। महंगाई के सताए अवाम को 440 वोल्ट का झटका। बिजली की कीमत में ₹2.75 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमत में इजाफा। अवाम सड़कों पर निकल आए। अंजुमन शहरियाने लाहौर का रेलवे स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की कीमतों में इजाफा वापस लेने की दुहाई। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। महंगाई ने तो अवाम का कमर तोड़ दी। अवाम की बहुत बुरा हाल है। यकीन माने मिडिल क्लास आदमी के लिए ज़्यादा मुश्किल है। हम लोगों को क्या फ़ायदा मिला? हम लोगों की सैलरीज वगैरह एक लिमिटेड अमाउंट में आ रही हैं, लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट को आती हमें रिलीफ देती, हमें एज अ कॉमन पर्सन हमें क्या रिलीफ मिलती? रिलीफ की उम्मीद लगाए अवाम को मजीद तकलीफ। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे पर शहरी भड़क उठे। बच्चों का पेट पाले, फीसें अदा करें या गैस और बिजली के भारी बिल जमा करवाएं, हर चीज़ महंगी हो गई। जाएं तो किधर जाएं? शहरियों ने दिल की खूब भड़ास निकाली। महंगाई के अलाव के शिकार अवाम के लिए अबूरी रिलीफ। एलपीजी की कीमत में ₹6.45 फी किलो कमी। नई कीमत ₹250 फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹76 कमी हुई। मार्केट में घरेलू सिलेंडर ₹2,954 का हो गया। शहरियों ने एलपीजी की कीमत में कमी को नाकाफी करार दे दिया। IMF की डूम और पॉलिसी की मनफी असरात आना शुरू। FBR ने अद्वियात और तिबी आलात की ड्यूटीज़ में इजाफा कर दिया। 9% इजाफे से अद्वियात और तिबी आलात महंगे हो जाएंगे। मल्टी वाइटामिन पर ड्यूटी 11% से बढ़ाकर 20% कर दी गई। किसानों और काश्तकारों को रिलीफ देने का मिशन। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। पंजाब में ज़राअत को दरपेश चैलेंजेस का जायज़ा लिया। इजलास में पंजाब के हर ज़िला में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर कायम करने का फैसला। रबी और खरीफ की फसल के लिए काश्तकारों को 150 अरब का कर्जा दिया जाएगा। एग्रीकल्चर ऑफिसर और फील्ड असिस्टेंट की खाली असामियों पर भर्ती के पायलट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। पंजाब असम्बली ने 3 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तोसी कर दी। नवाज शरीफ के तस्वीर वाले मंसूबों पर पंजाब असम्बली में शोर शराबा। ऑर्डिनेंस में सिविल सर्वेंट्स, पुलिस और एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस शामिल। सूबाई वज़ीर पार्लिमानी खलील ताहिर सिंधु ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किए। अपोजिशन ने सूबा में अमन व अमान की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। असम्बली इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी।
میرے خیال میں اب جن کو مفاہمت کا میسج بھیجنا چاہیے ان کو چاہیے کہ مفاہمت کی فضا بنائیں، ادروائز ہم کم از کم مزاحمت کے لیے تیار ہیں. پاکستان تحریک انصاف پنجاب اسمبلی میں بھی تیار ہے اور اس وقت نیشنل اسمبلی بھی تیار ہے، اور آپ کو شاید اب اندازہ ہو جانا ہے کہ اب یہ فیصلے شاید سڑکوں پہ ہوں گے. ابھی تک ظلم کا دور ختم نہیں ہوا، لانگ مارچ کا فیصلہ مرکزی قیادت کرے گی. صدر پی ٹی آئی جنوبی پنجاب اون عباس نے کہا مفاہمت کی فضا بنائیں ورنہ ہم مزاحمت کے لیے تیار ہیں. پی ٹی آئی رہنما نے حکمرانوں کو مہنگائی بڑھنے پر نشانے پر رکھا، خوب تنقیدی نشتر برسائے. گورنر پنجاب علی الرحمان کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی، ملکی سیاسی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا. گورنر پنجاب نے چودھری صالح حسین اور چودھری شافی حسین کو وزارتیں سنبھالنے پر مبارکباد دی. صوبائی وزیر برائے صنعت اور تجارت چودھری شافی حسین بھی موقع پر موجود تھے. سجنا، سورنا اور خوب سے خوب تر نظر آنے کی خواہش صنف نازک سے ہے منسوب. عید پر تیاری نامکمل ہو تو ایسے میں خوشی کے سب رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں. کپڑوں کے ساتھ میچنگ جیولری اور جوتے کی تلاش. ہوشربہ مہنگائی نے عید کی تیاریاں بھی مشکل بنا دی. ریڈی میڈ ملبوسات اور نان برانڈڈ جوتے خواتین کی توجہ کا مرکز بن گئے. خوشی کا کوئی بھی تہوار صنف نازک کے حسن و زیبائش کے بغیر ادھورا. عید پر بناؤ سنگھار کے لیے خواتین کی تیاریاں بھی عروج پر پہنچ گئی. جہاں شاپنگ ضروری ہے وہیں اسکن کیئر کا رجحان بھی بڑھ گیا. خواتین نے پارلرز کا رخ کر لیا ہے. بیوٹی پارلرز پر آئی خاتون نے کہا عید پر تیاری نامکمل ہو تو ایسے میں خوشی کے سب رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں. ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مشن. ملک بھر میں چھوٹے بڑے تاجروں کی ٹیکس رجسٹریشن کا آغاز. ہر دکاندار سالانہ کم از کم 1200 روپے ٹیکس دے گا. ماہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی پہلی وصولی 15 جولائی سے ہوگی. محکمہ صحت پنجاب کی ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس صوبائی وزیر خارجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر نے صدارت کی. نواز شریف نے کینسر کے ہاسپٹل کے ماسٹر پلان کا جائزہ لیا. افسران نے منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی. لاہور میں نواز شریف کینسر کیئر ہسپتال اور ریسرچ سینٹر بنے گا. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق سے انکالوجی ماہرین کی اہم ملاقات ہوئی. ماہرین نے مختلف تجاویز پیش کی. نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل 6 منزلہ عمارت پر مشتمل ہوگا. صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ کی زیر صدارت اجلاس ہوا. بیساکھی میلے پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. کہا تمام روٹس کی کنٹرول روم سے نگرانی کی جائے گی. 4 روزہ بیساکھی میلے میں 10,000 سے زائد سکھ یاتری شرکت کریں گے. لاہور میں نہم جماعت کے سالانہ امتحانات. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا بوٹی مافیا کو پکڑنے کا مشن. امتحانی مراکز کے سرپرائز دورے. پرچوں کی خرید و فروخت میں منظم گروہ اور پرائیویٹ نگران کے 30 افراد کو گرفتار کر لیا. وزیر خوراک بلال یاسین کا بھی امتحانی مراکز کا دورہ. رولز کی خلاف ورزی پر 2 سپرنٹینڈنٹ کو معطل کر دیا گیا. تعلیمی سیشن شروع ہونے سے پہلے درسی کتب کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں 2 کروڑ میں 75 لاکھ کتب کی اشاعت مکمل ہو چکی. کتب کی فراہمی کا پہلا مرحلہ 31 مارچ کو مکمل ہوا. دوسرا 20 اپریل اور تیسرا 20 مئی تک مکمل کر لیں گے. پچھلے سال ٹینڈرز میں تاخیر سے مسئلہ پیدا ہوا. سیکریٹری ڈاکٹر فاروق نوید کا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا دورہ. چیئرمین ڈاکٹر شاہد منیر سے ملاقات کی. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. سیکریٹری ڈاکٹر فاروق نوید نے کمیشن کی کارکردگی کو سراہا. ترقیاتی منصوبوں کی بار بار لاگت میں اضافے کے خلاف تجاویز تیار. پی این ڈی بورڈ نے تجاویز تیار کر لی. منصوبے کی لاگت میں اضافے کو صوبائی کابینہ کی منظوری سے مشروط کرنے کی تجویز. صوبائی محکمے اب اپنے طور پر لاگت میں اضافہ نہیں کر سکیں گے.
DG-LDA طاہر فاروق کا LDA ون ونڈو سیل کا دورہ، مختلف حصوں میں عملے کے کام کا جائزہ لیا، درخواستوں کی کارروائی کے مختلف مراحل کو بھی چیک کیا، بلڈنگ پلان کی منظوری کے عمل کو مزید آسان بنانے کی ہدایت۔ تجاوزات سے پاک ہوگا اب شہر کا ہر راستہ، تجاوزات مافیا کے خلاف بلدیہ عثمہ کا ایکشن، تمام زونز میں انسداد تجاوزات اور لائن مارکنگ کی رپورٹ جاری کر دی، شہر بھر میں مجموعی طور پر 802 تجاوزات کا سامان قبضے میں لے لیا۔ پتنگ پھاڑ دو، ڈور جلا دو، پنجاب حکومت کی آگاہی مہم، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر شہریوں کی موٹر سائیکلز پر حفاظتی وائر گارڈز لگانے کا سلسلہ جاری، پتنگ بازی سے متعلق آگاہی کے لیے مساجد میں اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں۔ رکشہ ڈرائیور کو خاتون کو ہراساں اور تھپڑ مارنا مہنگا پڑ گیا، گارڈن ٹاؤن پولیس نے رکشہ ڈرائیور کو خاتون کا موبائل برآمد کر کے گرفتار کر لیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن احمد زنیر چیمہ نے 15 کی کال پر ٹیم تشکیل دی تھی۔ FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور کی انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ کے خلاف ایکشن، اقبال ٹاؤن میں گلف میڈیکل لیب پر چھاپا، 3 ملزم گرفتار، محمد فاروق، عمر فاروق اور شاہد علی سے 130 پاسپورٹس، میڈیکل سرٹیفکیٹس، جعلی مہریں اور ویزے برآمد ہوئے، ملزم میڈیکل کی آڑ میں شہریوں سے پاسپورٹس وصول کرتے تھے۔ PCB کے ہوم براڈ کاسٹنگ رائٹس میں 94% اضافہ، PCB کے مطابق نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز ویمنز کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے لائیو سٹریمنگ رائٹس تماشا اور ٹرانس گروپ کو مل گئے ہیں۔ ملک ریاض میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ، بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں شجاعت علی اور مدثر ریاض ملک فاتح رہے، دوسرے میچ میں جہان زیب نذیر اور ملک نوید کامیاب قرار پائے، تیسرے میچ میں مصطفیٰ چودھری اور ختیجہ نے فتح سمیٹی۔ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا۔ اور کون بنے گا کیرت کا سلطان؟ پروگرام کیرت کا سلطان میں کوارٹر فائنل مقابلے جاری، اعصاب شکن مقابلے کے بعد حماد امین نے محمد قمر کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لی۔